جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نماز کے اندر ان 12 چیزوں کی رعایت ضروری ہے تاکہ ہماری نماز مکمل ہو جائے اور ہم کو اس نماز کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ ان 12 چیزوں میں سے پہلی چیز علم، جس کے بارے میں کچھ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی جہل کی حالت کے بہت سے عمل سے افضل ہے۔ اول علم کے 3 جزو یہ ہیں کہ فرضوں اور سنتوں کو علیحدہ معلوم کرے کہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، اس کا معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے یہ معلوم کرے کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنت ہیں۔ دوسرے یہ معلوم کرے کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں اور کتنی چیزیں سنت ہیں۔ تیسرے یہ معلوم کرے کہ شیطان کس مکر سے نماز میں رخنہ ڈالتا ہے۔ پہلی چیز علم کے متعلق کہ فرضوں اور سنتوں کو علیحدہ معلوم کرے۔ دوسرے یہ معلوم کرے کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں۔ تیسرے یہ معلوم کرے کہ شیطان کس مکر سے نماز کے اندر رخنہ ڈالتا ہے۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ دوسری چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ وضو ہے، اور وضو کے اندر بھی 3 جزو ہیں۔ وہ 3 جزو یہ ہیں، اول یہ کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرے۔ وضو کرنے کے لیے جب ہم آئیں، وضو کے طریقے ابھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ وضو کے لیے جب ہم آئیں تو پہلا نمبر یہ ہے کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرے، جیسا کہ ظاہری اعضاء کو پاک کر رہا ہے۔ دوسرے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے۔ تیسرے وضو کرنے میں نہ اسراف کرے، نہ کوتاہی، نہ زیادہ خرچ کرے، نہ زیادہ دیر کرے، نہ زیادہ تاخیر کرے، اور نہ زیادہ عجلت کرے، نہ زیادہ کوتاہی کرے۔ وضو کے متعلق چند باتیں میں بتا دوں آپ کو کہ وضو قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے کرے، اونچی جگہ پر کرے جہاں پر پانی آرام سے بہتا ہو، پانی کی چھینٹیں واپس اپنے جسم پر نہ پڑے۔ اس بات کی رعایت ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد جو اس کے بدن سے پانی ڈھلتا ہے تو اس سے گناہ دھلتے ہیں۔ گویا وضو پاکی جو حاصل آپ کر رہے ہیں، جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، وہ وضو کے ذریعے سے دھل جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ وضو کا پانی بدن پر نہ آنا چاہیے۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے، پھر کلی کرے اور مسواک کرے۔ میں ایک بات بڑے درد کے ساتھ آپ سے کہوں کہ اس وقت میں مسواک کی سنت لگ بھگ تقریباً ختم ہو رہی ہے، اس لیے وضو کے اندر مسواک کا اہتمام کریں، اور پھر وضو کے جو فرائض ہیں چار وضو کے اندر 4 فرائض ہیں وہ پوری کرے۔ وہ فرائض یہ ہیں، اول یہ کہ پورے چہرے کا دھونا، سر کے بال سے لے کے یہاں داڑھی کے نیچے ٹھوڈی حصہ تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک
پورے چہرے کا دھونا، مل مل کے دھونا، رگڑ رگڑ کے دھونا۔ دوسرے یہ کہ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرے چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک سر کا 4 حصہ کیا، ہم نے ہاتھ بھگایا اور ہاتھ کو اس طریقے سے رکھا، یہ ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ چوتھے یہ کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض تھے جو ہم نے آپ کو گنوا دیے۔ رہی بات وضو کے اندر چند سنتیں ہیں جس کے ادا کرنے سے ہمارے وضو کے اندر اخلاص للہیت پیدا ہوتی ہے، اور وضو میں جتنے آداب و سنت کی ہم رعایت کریں گے اتنا ہی زیادہ ہماری نماز کے اندر خلوص اور للہیت پیدا ہوگی۔ تو پہلی چیز علم، اس کے متعلق 2-4 باتیں جو تھیں ضروری وہ میں نے عرض کر دی کہ دوسری چیز وضو ہے۔ وضو کے اندر آدمی سب سے پہلے نیت کرے اور اپنے دل کو تمام تر کینہ، حسد، بغض، عداوت سے پاک کرے، جس طریقے سے ظاہری پانی سے دھو کے ہم ادا کرتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کے طریقے سکھا دے، وضو کرنے کے طریقے آ جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔